وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على هادينا إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه المغارئين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مددائن تو سلطان دو عالم ہستی ہست دارین تمنائی شہ جیلا مدد امداد کن از بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن گیا معین الدین چشتی. مدد کن گیا معین الدین چشتی. مدد کن گیا معین الدین چشتی. قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان خطب عالم می زنم. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. خطبہ مسونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل بہتر اور مناسب یہی سمجھوں گا کہ ہم تمامی حضرات مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شامی کائنات کے بدر الدجا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، درندہ صفت انسان کو جینے کا سلیقہ سکھانے والے آقا، بو جہل کی بند مٹھی میں بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے آقا، انگلی کے ایک اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والے آقا، میدان محشر میں ہماری اور آپ کی بخشش فرما کر اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والے آقا، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اسی آقائے ہاشمی کی بارگاہ بےکس پناہ میں الہا حضائی کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر اور پڑھیں بابا سے کلام. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پہلے بھی میں نے آپ تمامی حضرات کو بتایا تھا کہ درود شریف کی وہ برکتیں ہیں جنہیں آپ شمار نہیں کر سکتے. جب بھی آپ تمامی حضرات کو درود شریف پڑھنے کا موقع ملے میرے آقا کا نام سنو، مچل جایا کرو. اور یہ مچلنا عاشق کی علامت ہے. جب بھی میرے آقا کا نام سنو تو مچل کر کے اپنے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا کر کے عشق و مستی میں ڈوب کر کے سرکار کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پیش کیا کرو. آئیے میں آپ کو بتاؤں تقریر کرنے سے پہلے سرکار کی اولاد میں ایک حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا.
اس نے کہا حضور میرے علاقے میں ایک شخص ہے جس کے پاس سونے کی ایک ڈبیا ہے، اس سونے کی ڈبیے میں چند بال اس نے محفوظ رکھے ہیں، لوگوں سے کہتا ہے کہ سونے کی ڈبیے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے کیا جانکاری لینا چاہتا ہے، مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سونے کی ڈبیے میں جتنے بال اس نے رکھے ہیں کیا وہ سب کے سب منہ مبارک ہیں یا اس میں کچھ منہ مبارک ہیں اور کچھ بال یوں ہی اس نے لا کر کے رکھ لیا ہے؟ سرکار کی بصیرت پر انگشت رمائی کرنے والوں، حضرت امام باقر نے سرکار کا زمانہ نہ پایا، مگر آپ فرماتے ہیں کہ وہ ڈبیا لے کر آؤ، میں ان بالوں کو دیکھ کر بتا دوں گا کہ کتنے بال میرے آقا سے تعلق رکھتے ہیں اور کتنے نہیں رکھتے۔ جاؤ سونے کی ڈبیا لے آؤ۔ وہ شخص جاتا ہے جس کے پاس سونے کی ڈبیا تھی، اس سے کہا کہ یہ سونے کی ڈبیا مجھے دے دو، اسے امام باقر نے طلب فرمایا ہے۔ وہ شخص سونے کی ڈبیا دیتا ہے اور پوچھنے والا شخص وہ سونے کی ڈبیا لے کر کے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کی نشست میں تھے، حلقہ ذکر میں تھے۔ جب وہ شخص آیا، اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا سب کے سب تعظیماً کھڑے ہو جاؤ، سب کے سب کھڑے ہو جاؤ۔ سارے مریدین کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سونے کی ڈبیا لی اور لے کر کے اپنے کمرے کے اندر جاتے ہیں اور اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں کہ جب تک کہ میں تم سے نہ کہوں اس وقت تک کھڑے ہو کر کے سرکار کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرو۔ اپنے مریدوں سے کہا جب تک میں نہ روکوں تب تک تم سرکار کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرتے رہو۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈبیے کو لے کر کے اپنے کمرے کے اندر جاتے ہیں اور اسے کھولتے ہیں۔ کھولنے کے بعد اس میں سے ایک بال کو نکالتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، مشک و عنبر سے صاف کرتے ہیں، مشک و عنبر سے صاف کرتے ہیں اور صاف کر کے جہاں آپ کے مریدین سرکار کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پیش کر رہے تھے وہاں لا کر اونچے مقام پر اس بال کو رکھ دیتے ہیں۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس بال میں حرکت آتی ہے اور وہ بال تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے۔ بال میں حرکت آتی ہے اور بال تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کمرے کے اندر جاتے ہیں، حسب معمول ایک بال نکالتے ہیں اور اسے بھی مشک و عنبر سے صاف کرتے ہیں، لا کر اونچے مقام پہ رکھتے ہیں، اس میں بھی حرکت آتی ہے اور وہ بال تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک بال کو صاف کرتے رہے، جہاں آپ کے مریدین سرکار کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پیش کر رہے تھے وہاں لا کر کے ایک ایک بال کو رکھتے رہے، ان بالوں میں حرکت آتی رہی اور وہ بال سرکار کا نام سن سن کر کے تعظیماً کھڑے ہوتے رہے، تعظیماً کھڑے ہوتے رہے۔ اخیر کے کچھ بال رہ گئے، انہیں بھی مشک و عنبر سے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد لا کر کے اونچے مقام پر انہیں بھی رکھا، مگر نہ ان میں کوئی حرکت آئی اور نہ ہی وہ بال کھڑے ہوئے، نہ ہی ان بالوں میں کوئی حرکت آئی اور نہ ہی وہ بال تعظیماً کھڑے ہوئے۔ آنے والا شخص کہتا حضور میرا جواب۔ امام باقر فرماتے ہیں نبی کا نام سن کر کے جن بالوں میں حرکت آئی ہے اور نبی کے نام پر جو بال تعظیماً کھڑے ہوئے ہیں وہ آقا کے منہ مبارک ہے، اور جن میں حرکت نہیں آئی ہے ان کا میرے آقا سے کوئی تعلق نہیں۔
ان کا میرے آقا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر محفل میں پہچاننا ہے کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے، نبی کا نام لے لو، دیوانہ جھوم جاتا ہے، دیوانہ جھوم جاتا ہے۔ اور اگر نبی کا غدار ہے، نبی کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، تو اس کے چہرے پر 10 بجے بھی 12 بجے کے آثار نظر آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی ماں کا نہیں بلکہ سانس کا انتقال ہو گیا۔ آج کل ماؤں کی اہمیت لوگ نہیں سمجھتے۔ آج تو شادی کے پہلے جو ہے وہ ماں کی عظمت ہے، اور شادی کے بعد اصلی اماں تو ان کی ساس ہوا کرتی ہے۔ لوگوں کا جو معاملہ ہے، نبی کا نام جب بھی سنو مچل جایا کرو، اور اس طرح مچلو کہ اگر اگل بگل میں کوئی گستاخ ہو تو اسے بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ عاشق رسول بیٹھا ہے، یہ نبی کا دیوانہ، نبی کا مستانہ، نبی کا عاشق بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آج کی یہ محفل گنوریا کے نوجوان بچوں نے محنت کی، اور آپ حضرات نے اس میں حصہ لیا۔ آپ کی محنتوں اور کاوشوں سے اس محفل کا اہتمام ہوا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل کو قبول فرمائے، اور اس محفل میں جن جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، مولا انہیں مزید ترقی عطا فرمائے، ان کی روزیوں میں کثیر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کی محفلیں سجانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ہے سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا۔ آج ہم غوث اعظم کا تذکرہ نہیں کر رہے، بلکہ ہم سے ہمارا مولا کروا رہا ہے۔ آپ اس محفل کا اہتمام بذات خود نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ سے آپ کا مولا اپنے نیک بندوں کی محفلوں کے اہتمام کی سعادتیں آپ کو دے رہا ہے، تب آپ اللہ کے نیک بندوں کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی محفلوں کا اہتمام وہی کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جس کا مال اس لائق ہوتا ہے اسی کا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ بیٹا خدا کے واسطے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، انتشار پیدا نہ کرو، بیٹھے رہو بیٹھے رہو۔ آپ ہندوستان کا جائزہ لیں۔ ہندوستان میں بہت نامور شخصیتیں پیدا ہوئی، بہت بڑے بڑے دولت مند اس ہندوستان میں پیدا ہوئے، بہت بڑے بڑے تاجر اس ہندوستان میں پیدا ہوئے، اس ہندوستان میں بہت رئیس پیدا ہوئے، راجہ اور مہاراجہ پیدا ہوئے، اس ہندوستان میں بادشاہ بھی پیدا ہوئے، اس ہندوستان میں بہت ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کا مشن فقط دنیا کمانا تھا۔ حصول دنیا کے لیے وہ پیدا ہوئے اور حصول دنیا کے لیے اپنی زندگی گزاری، اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ جب تک کہ وہ زندہ تھے کچھ لوگ اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر ان کا نام لیتے رہے، کچھ لوگ ان کے ظلم و زیادتی کی بنیاد پر ان کا نام لیتے رہے، کچھ لوگ ان کے ظلم و تشدد کے شکار ہو کر کے ان کا نام لیتے رہے، کچھ لوگ کسی اور غرض سے کسی اور مجبوری کے تحت ان کا نام لیتے رہے، مگر جب وہ اس دنیا سے مر گئے تو ان کا وجود ختم ہو گیا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ آج کوئی ان کا نام لینے والا نظر نہیں آتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئے،
جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کے لوگ ہماری تعریف کریں اور ہم پوری زندگی اپنے باپ دادا کی گیت گاتے رہیں۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے اور جب تک کہ زندہ تھے نام کمایا انہوں نے، کسی بھی اینگل سے نام کمایا، مگر مرنے کے بعد کوئی ان کا نام لینے والا نظر نہیں آتا۔ آج ان کے بڑے بڑے قلعوں کو دیکھ لیں آپ، آج ان کی حویلیوں کو دیکھ لیں آپ، آج ان کے محلوں کو دیکھ لیں آپ، عالم یہ ہے کہ ان قلعوں سے نحوست کے آثار ٹپک رہے ہیں۔ وہ قلعے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ قلعوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس قلعے کی ایک ایک اینٹ سے نحوست ٹپک رہی ہو۔ آج کا یہ عالم ہے، جب تک کہ وہ زندہ تھے ان کے محلوں میں کلو نہیں کنٹل کے اعتبار سے تیل کے دیے جلتے تھے۔ کنٹل کے اعتبار سے کسی محل میں گھی کے چراغ جلا کرتے تھے، کسی محل میں کنٹلوں کے اعتبار سے تیل جلتے تھے۔ مگر آج کا عالم یہ ہے کہ جیسے ابھی شفیق اللہ بھائی نے کہا ڈھبری، کوئی جواب نہیں۔ آپ ہی لکھتے ہو بھیا یہ سب کلام؟ اچھا، ڈھبری کہا ہے۔ ڈھبری تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ اس وقت تیل کے دیے جلتے تھے۔ آج ان محلوں میں کوئی ڈھبری جلانے والا نہیں ہے، کوئی مٹی کے تیل کا چراغ جلانے والا بھی ان قلعوں میں نہیں ہے۔ ان قلعوں کا عالم دیکھو، ان حویلیوں کا عالم دیکھو، ان محلوں کا عالم دیکھو۔ جب تک کہ وہ زندہ تھے اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، مگر ان کے مرنے کے بعد نہ کوئی اس میں جھاڑو لگانے والا نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں چراغ جلانے والا نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی اس کی ریپیئرنگ کرنے والا نظر آتا ہے۔ وہ دن بدن وہ عمارتیں پوشیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ان عمارتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان عمارتوں سے دن بدن نحوست کے اثرات ٹپکتے نظر آتے ہیں۔ وہ عمارت دن بدن کھنڈرات میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اے گنوریا کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، یہ دنیا داروں کی عمارتیں ہیں، یہ دنیا داروں کے محل ہیں، یہ دنیا داروں کے قلعے ہیں، یہ دنیا داروں کی حویلیاں ہیں، اور وہ دنیا دار ہے جب تک کہ زندہ تھے لوگ ان کا نام لینے والے تھے، مگر ان کے مرنے کے بعد نہ کوئی ان کا نام لینے والا ہے اور نہ ہی ان کے محل کی کوئی تعریف کرنے والا نظر آتا ہے، اس میں چراغ جلانے والا کوئی نظر آتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ ان کو مرے ہوئے ابھی 50 سال ہوئے ہوں گے، ان کو مرے ہوئے ابھی 100 سال ہوئے ہوں گے، ان کو مرے ہوئے ابھی 200 سال ہوئے ہوں گے، ان کو مرے ہوئے 300 سال ہوئے ہوں گے۔ اس سے زیادہ کا عرصہ گزرا نہیں ہوگا، مگر عالم یہ ہے کہ ان کے دلوں سے نحوست کے آثار ٹپک رہے ہیں۔ قربان جائیے غوث اعظم کے مزار پاک پہ ہزاروں سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور کل بھی رحمت و نور کی بارش ہو رہی تھی، آج بھی رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، اور صبح قیامت تک رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے۔ ہزار سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ آپ بغداد کی دھرتی پہ جائیں اور دیکھیں، بغداد کی دھرتی پر جا کر دیکھیں، وہ مزار پاک جس طرح کل چمک رہا تھا آج بھی چمک رہا ہے، اور صبح قیامت تک اسی طریقے سے اللہ کے ولیوں کے مزار پاک چمکتے ہوئے نظر آئے۔ آج ان کے قلعوں میں کوئی جھاڑو چھوڑ دو بڑھنی لگانے والا نہیں ہے، سیک والی جو آتی ہے اسے بھی کوئی لگانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ بغداد نہیں جا سکتے، اجمیر مولا جا کر کے دیکھ لیں، وہ مزار پاک اجمیر مولا پہنچے، علماء
سے نہ ڈرائیں، اپنے عمامے کو اتار کر صاف کرتے نظر آئیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کے مقامات ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آج جتنے دنیا دار پیدا ہوئے جب تک کہ زندہ تھے اپنے باپ دادا کی گیت گاتے رہے، اس لیے مرے تو ان کا وجود ختم ہو گیا، مگر اللہ کے ولیوں کا مشن یہ نہ تھا کہ اپنے باپ دادا کی گیت گاتے، بلکہ جب تک کہ زندہ تھے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے رہے۔ رب نے ان سے وعدہ کیا کہ جب تک کہ دنیا قائم رہے گی میں اپنے نیک بندوں سے تمہارا چرچا کراتا، میں تمہارا چرچا کراتا۔ آج چرچے ہو رہے ہیں۔ آج ہم بغداد کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم بھارت میں رہتے ہیں، بھارت میں رہتے ہیں۔ شاید اس محفل کا کوئی شخص بغداد گیا، مگر دیکھیں بغداد کے راجہ کی محبت ہمارے دل میں کس طرح روشن ہے۔ جب بھی 11ویں آتی ہے ہم غوث اعظم کے نام پر لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر خدا کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اہتمام کیوں نہ کریں؟ میرے آقا کی رحمتیں محل تک محدود نہیں ہیں، میرے آقا کی رحمتیں کانفرنس تک محدود نہیں ہے۔ اگر 10-20 لوگ بیٹھ کر بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں تو میرے سرکار کی رحمتیں وہاں بھی آتی ہیں۔ اور رحمتیں تو اپنی جگہ میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں، میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کون محبوب سبحانی ہے، کون قطب ربانی ہے، کون شیخ لامکانی ہے، کون سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی ہے۔ وہ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی مجھ سے پہلے آپ تمامی حضرات نے جامع گفتگو سماعت کی خطیب ابن خطیب سے۔ یہ بھی خطیب، ان کے والد بھی خطیب، ان کے والد سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ آپ نے ابھی خطیب اہل سنت حضرت حافظ وقاری مولانا بشارت اللہ صاحب سے ایک جامع گفتگو آپ نے سماعت کی۔ کون غوث اعظم عبدالقادر جیلانی؟ حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کے وصال کے بعد آپ کی مریدہ ایک بغداد میں تھی۔ خلیفہ بغداد نے اپنے محل میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا۔ خلیفہ بغداد نے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا۔ اے گنوریا والو، میلاد مصطفیٰ سے ملتا کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے محل میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا اور بغداد کے نامور مشائخین کو دعوت دی، علماء کو، خطبہ کو، نعت خوان کو دعوت دی، ایک عظیم محفل کا اہتمام کیا۔ اور وہ محفل خاص لوگوں کی محفل تھی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مریدہ جب اس نے سنا کہ آج خلیفہ وقت کے محل میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہے تو بیٹی نے کہا ماں آج ہم میلاد مصطفیٰ سننے جائیں گے؟ ماں نے کہا ہاں بیٹی ہم ضرور جائیں گے، گھر کا کام کاج جلدی ختم کر لو، ہم میلاد مصطفیٰ کے لیے جائیں گے، ہم میلاد مصطفیٰ سننے جائیں گے۔ خلیفہ وقت کے محل میں مشائخین کی آمد ہونے والی ہے، نامور علماء کرام کی آمد ہونے والی ہے، مشائخین کی آمد ہونے والی ہے۔ ہم چلیں گے ان کی نصیحتوں کو سنیں گے، ہم چلیں گے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں گے۔ ماں بیٹی نے گھر کا کام کاج جلدی ختم کر دیا اور ختم کرنے کے بعد وہ بغداد کے خلیفہ کے محل کے قریب پہنچتی ہیں۔ خلیفہ بغداد کے محل کے قریب جب پہنچی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ محل کے باہر ایک دربان کھڑا ہے، ایک چوکیدار کھڑا ہے،
یہ ماں بیٹی آگے بڑھ رہی تھی، وہ دربان قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہاں جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ تو ماں بیٹی نے کہا ہم ذکر خدا سننے آئے ہیں، ہم ذکر مصطفیٰ سننے آئے ہیں، ہم محفل میلاد میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دو۔ تو دربان نے کہا یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے، اس محفل میں خاص لوگ آئیں گے اور وہی لوگوں، انہی لوگوں کا داخلہ اس محل میں ہوگا جس کے پاس خلیفہ وقت کی جانب سے دعوت نامہ ہوگا۔ دعوت نامہ جس کے پاس ہوگا اسی کی انٹری اندر ہوگی، اسی کا داخلہ اندر ہوگا۔ اگر تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہو تو پیش کرو، تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہو تو پیش کرو۔ دونوں نے کہا ہمارے پاس کوئی دعوت نامہ نہیں ہے، دعوت تحریری شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بس ہم نے سنا کہ خلیفہ وقت کے مکان میں، خلیفہ وقت کے محل میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہے، ہم بھی سننے کے لیے آ گئے۔ دربان نے کہا نہیں، تم اندر نہیں جا سکتے، اندر تمہاری انٹری نہیں ہوگی، یہاں وہی لوگ جائیں گے جن کے پاس دعوت نامہ ہوگا۔ بیٹی نے ماں سے کہا ماں اب کیا ہوگا؟ ماں نے ایسا جواب دیا بیٹی کو کہ بیٹی مطمئن ہو گئی۔ ماں نے کہا اے میری بیٹی، آقا کی رحمتیں خلیفہ وقت کے محل تک محدود نہیں ہے، اگر اسی محفل کا اہتمام ہم اپنے کچے مکان میں بھی کریں گے تو میرے آقا کی رحمتیں ہمارے کچے مکان پر۔ خلیفہ وقت کے محل تک آقا کی رحمتیں محدود نہیں ہے، اگر یہی محفل ہم اپنے گھر کریں گے، اسی محفل کا اہتمام ہم اپنے گھر کریں گے تو میرے آقا کی رحمتیں وہاں بھی ہوں گی، میرے آقا کی جلوہ گری وہاں بھی ہوگی۔ بیٹی نے کہا ماں دو لوگوں میں محفل میلاد کا اہتمام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس وقت کی مائیں تھی، اس وقت کی بیٹیاں تھیں۔ آج اگر ماں بیٹی بیٹھی ہیں تو پوری رات خرافات ہونی ہے، پوری رات خرافات ہونی ہے۔ بہو کی شکایت ہے، بیٹے کی شکایت ہے، اور بیٹی اپنی ننند کی شکایت ہے، اپنے شوہر کی شکایت ہے، پوری رات کٹ جاتی ہے صرف اسی میں، پوری رات کٹ جاتی ہے۔ اور یہ مائیں سوچتی ہے میری بیٹی، مجھ سے جو بیٹی پیدا ہوگی وہ رابعہ ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا وہ غوث اعظم ہوگا۔ بتاؤ یہ انداز تمہارے، یہ انداز تمہارے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ غلام غوث ہو تو اپنے آپ کو ام الخیر کی کنیز تو بنا کر دیکھو، اپنے آپ کو ام الخیر کی کنیز بنا لو گی تو خدا کی قسم تمہاری گود کا پلنے والا بچہ اگر غوث اعظم نہیں تو غلام غوث ضرور پیدا ہو، غلام غوث ضرور ہوگا۔ ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی ہم محفل میلاد کا اہتمام اس طرح کریں گے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں گی اور مجھے جو کچھ یاد ہے میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کروں گی۔ اے بیٹی تو سننا اور تجھے جو کچھ یاد ہوگا تو پڑھنا، میں سنوں گی۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں بھی جلوہ گر ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کی آمد ہوتی ہے، نورانی فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ چلو ہم اپنے کچے مکان میں ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ ماں بیٹی مایوس ہو کر کے خلیفہ وقت کے محل سے پلٹی اور پلٹنے کے بعد میں اپنے گھر جاتی ہے، کچے مکان کو آراستہ کرتی ہے اور اس کچے مکان میں بیٹھ کر کے ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ کے رسول کی نعت پڑھتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کرتی ہے۔ ماں رب کا ذکر کر رہی ہے، رب کے رسول کا ذکر کر رہی ہے، بیٹی سن رہی ہے، بیٹی رب کا ذکر کرتی ہے، رب کے رسول کا ذکر کرتی ہے، ماں سنتی ہے۔ اسی طریقے سے
کبھی ماں رب کا ذکر کرتی، بیٹی سنتی، بیٹی رب کا ذکر کرتی، ماں سنتی۔ اسی طریقے سے ماں بیٹیوں نے پوری رات مل کر کے رب کا ذکر کیا، رب کے رسول کا ذکر کیا، محفل میلاد کا اہتمام کیا۔ رات ختم ہو جاتی ہے، جب سحری کا وقت آتا ہے، ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اب سحری کا وقت ہو گیا ہے، پوری رات تو ہم نے میلاد مصطفیٰ میں گزار دیا ہے، لاؤ سحری کر لے۔ اور سحری کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں، سحری کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی جاؤ گھر کے باہر جاؤ، جا کر کے پانی کا اہتمام کرو اور پانی کا اہتمام کرو، ہم صبح کا روزہ رکھیں گے۔ جب بیٹی کمرے سے باہر آتی ہے، اپنے بوسیدہ مکان کے باہر آتی ہے، اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان سے جب باہر آتی ہے، کچے مکان کے جب باہر نکلتی ہے، تو بیٹی کی آنکھوں نے کیا دیکھا کہ گھر کے دروازے پہ ایک حسین و جمیل عظیم شخصیت موجود ہے، جس کے چہرے سے نور کی جھلکیاں ٹپک رہی ہے، جس کی پیشانی پہ نور کی لکیریں موجود ہے، جس کی پیشانی سے، جس کے چہرے سے انوار و تجلیات کی جو ہے رونق نمودار ہو رہی ہے۔ بیٹی جب عظیم المرتبہ شخصیت کو دیکھتی ہے تو وہ چیخ اٹھتی ہے اور چیخ کر کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹی تو نے کیا دیکھا؟ بیٹی نے کہا میری ماں جو میں نے دیکھا ہے، چل کر کے تو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، چل کر کے تو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ماں جب باہر نکلتی ہے تو ماں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نورانی چہرے والا عظیم المرتبہ شخصیت موجود ہے، ایک عظیم ہستی میرے گھر کی چوکھٹ پہ موجود ہے اور میرے گھر کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہی ہے۔ وہ عظیم ہستی میرے گھر کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہی ہے، وہ عظیم بزرگ میرے گھر کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ جب چوکھٹ کو بوسہ دے کر کے وہ عظیم بزرگ جب اٹھتے ہیں تو وہ خاتون کیا دیکھتی ہے جو اس کے دروازے کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہے تھے؟ وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ محبوب سبحانی تھے، قطب ربانی تھے، شیخ لامکانی تھے، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی۔ اس نے پہچان لیا یہ کوئی اور نہیں، یہ تو میرے شیخ ہے، یہ تو میرے پیر ہے، یہ تو روشن ضمیر ہے، یہ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے۔ اس خاتون نے کہا حضور آپ میرے گھر کی چوکھٹ کو چوم کیوں رہے ہیں؟ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اے میری بیٹی، میں تیرے مکان کی چوکھٹ کو نہیں چوم رہا ہوں، ابھی میری آنکھوں نے دیکھا ہے تیرے اس کچے مکان سے سید الانبیاء تشریف لے گئے ہیں، آپ کے قدم ناز کے نشان تیری چوکھٹ پہ موجود ہے۔ میں اسی نقشے پاک کو چوم رہا ہوں جو آقا کے قدموں کے نشان تیری چوکھٹ پہ ابھی تیری چوکھٹ پہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو ہے مسلمانوں، جہاں بھی ذکر خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، میلاد کی محفل ہو، وہاں میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ جہاں سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا تذکرہ ہو، میرے شیخ بھی وہاں جلوہ کرتے۔ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی، کون غوث اعظم عبد القادر جیلانی؟ آج دنیا اولیاء کرام کی طاقت کی منکر ہے۔ آج دنیا میں کچھ ایسے بدعقیدے ہیں خبیث جو سائنس کی طاقت کو مانتے ہیں، ٹیکنالوجی کی طاقت کو مانتے ہیں، بایولوجی کی طاقت کو